بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسی خصوصیات بھی عطا فرمائی تھیں جو آپ کے علاوہ کسی نبی اور رسول کو نہیں ملی۔ موقع موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان خصوصیات کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت معراج کا واقعہ بھی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جانے والا وہ عظیم معجزہ ہے جو صرف آپ کو عطا ہوا، آپ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو معراج کا یہ معجزہ عطا نہیں ہوا۔ معراج کا واقعہ کب پیش آیا، کس سن میں پیش آیا، کس مہینے میں پیش آیا، کس تاریخ میں پیش آیا، اس میں شدید اختلاف ہے۔ حتمی اور یقینی طور سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ کس سال یہ واقعہ پیش آیا، اس سلسلے کے 10 قول حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے حوالے سے اپنی مشہور کتاب جو سیرت کے موضوع پر انہوں نے لکھی ہے سیرت المصطفیٰ، اس میں ذکر کیا ہے۔ اس لیے حتمی طور سے کسی سن کی تعین نہیں کی جا سکتی۔ البتہ قرائن یہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ سن 10 نبوی کے بعد ہی پیش آیا ہے، کیونکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں 5 وقت کی نمازیں فرض نہیں ہوئیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ 5 وقت کی نمازیں معراج میں فرض کی گئیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 5 وقت کی نمازیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد فرض ہوئی ہیں، اور یہ طے ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات سن 10 نبوی میں ہوئی ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ تھا، شعب ابی طالب سے نکلے ہوئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، تو ان کے انتقال کے بعد ہی معراج کا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس لیے سن 50 ہجری نبوی سے پہلے کی جو روایتیں ہیں اس پر علماء نے بالکل بھروسہ نہیں کیا ہے۔ بہرحال مجھے تو یہ بتانا ہے کہ کس سال پیش آئی، اس میں بھی بہت اختلاف ہے۔ کس مہینے میں پیش آئی،
ربیع الاول میں یا ربیع الثانی میں یا رجب میں یا رمضان میں یا شوال میں، یہ مہینوں کا اختلاف ہے، اور پھر تاریخوں میں بھی اختلاف ہے کہ کس تاریخ میں یہ واقعہ پیش آیا۔ بہرحال یہ واقعہ پیش آیا، اور سیرت نگاروں کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ واقعہ سفر طائف کے بعد اور ہجرت سے پہلے اس درمیانی مدت میں پیش آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کا دعوتی سفر فرمایا اور طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو برتاؤ اور جو سلوک کیا، جس طرح آپ کے ساتھ وہ پیش آئے، آپ کا مذاق اڑایا گیا، استہزاء کیا گیا، تمسخر کیا گیا، اور پھر اسی پر بس نہیں کیا گیا، اوباش بچوں کو لگا دیا گیا، آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، جسم مبارک زخموں سے چور چور ہو گیا، یعنی آپ کی مظلومیت جب اپنی انتہا کو پہنچ گئی، پھر طائف سے واپسی کے بعد مقام نخلا میں جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو جناتوں کی ایک جماعت نے وہیں آپ سے قرآن کریم کی تلاوت سنی، پھر آپ مکہ تشریف لائے، اور پھر بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ کا واقعہ پیش آیا۔ مدینے کے انصار سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ مکہ چھوڑ کر آپ مدینہ تشریف لے جائیں، اس کے اسباب پیدا کیے جا رہے تھے، حالات میں تبدیلی آنے والی تھی۔ اسی انقلابی موڑ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفر معراج میں بلایا۔ معراج کے معنی سیڑھی کے ہوتے ہیں، اور اسراء کے معنی رات میں سفر کرنے کے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسراء کہا ہے، اور یہ سفر آپ نے براق پر فرمایا ہے جبریل امین کے ساتھ۔ پھر بیت المقدس میں آسمانوں سے سیڑھی اتاری گئی ہے، اور اس سیڑھی سے آپ نے آسمانوں کا سفر فرمایا ہے۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں۔ اس لیے عام طور سے علماء کی اصطلاح میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسراء، اور مسجد اقصیٰ سے آگے کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی اسراء کا لفظ پورے واقعے پر بھی بولا جاتا ہے، اور معراج کا لفظ پورے واقعے پر بولا جاتا ہے۔ اور آج کل عام طور سے ہماری اصطلاح اور ہمارے عرف میں جب لفظ معراج بولا جاتا ہے تو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آگے کا پورا سفر مراد ہوتا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ معراج کا واقعہ رجب المرجب کی 27ویں شب میں پیش آیا ہے۔ یہ ایک روایت ہے، لیکن ہماری سہولت پسند طبیعت کا یہ حال ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں ایک چیز کو متعین کر لیتے ہیں، اور اس کو متعین کر کے اس کے مطابق ہم عمل شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی بڑی مثال شب قدر کے ساتھ دی جا سکتی ہے کہ شب قدر کو نہ اللہ نے اور نہ اللہ کے رسول نے متعین فرمایا۔ یہ ضرور اشارہ دیا گیا کہ شب قدر اکثر
رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ وہ طاق رات 21ویں شب بھی ہو سکتی ہے، 23ویں شب بھی ہو سکتی ہے، 25ویں شب بھی ہو سکتی ہے، 27ویں شب بھی ہو سکتی ہے، 29ویں شب بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا، لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے تو متعین کر دیا کہ شب قدر بس 27ویں شب ہی ہے، اور بس ہمارا عمل اسی کے مطابق ہے کہ 27ویں شب ہی میں سارا اہتمام ہمارے یہاں ہوتا ہے، اور اپنی طرف سے ہم نے متعین کر لیا کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رجحان اکثر علماء کا 27ویں شب ہی کی طرف ہے، لیکن حتمی اور یقینی طور سے 27ویں شب کو شب قدر کے لیے کسی نے متعین نہیں کیا، یہ ہم نے متعین کر لیا ہے۔ اور دراصل یہ متعین کرنا ہماری محرومی کا ایک بڑا سبب بن گیا ہے۔ اگر ہمارا عمل اس پر ہوتا کہ وہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے اور 23ویں بھی ہو سکتی ہے، تمام طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے، تو ہم کم از کم ہم کو ان طاق راتوں میں عبادت کی توفیق مل جاتی کہ بھئی یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب ہم نے عملاً متعین کر لیا کہ یہ 27ویں شب ہی ہے، تو باقی شبوں میں عبادت کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہو پاتا۔ معراج کی شب کوئی عبادت کی شب نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ معراج کی شب میں، معراج کی جو شب ہے، اس معنی کر کہ اس رات میں اللہ کے رسول نے آپ کو آسمانوں پر بلایا ہے، اپنی ملاقات کے لیے بلایا ہے، بہت ساری چیزیں آپ کو عطا کی ہیں، لیکن جو فضیلت شب قدر کی بیان کی گئی، جس طرح فضیلت شب برات کی بیان کی گئی، جس طرح فضیلت عشرہ ذی الحجہ کی بیان کی گئی، جس طرح فضیلت عیدین کے شبوں کی بیان کی گئی، جس طرح فضیلت عشرہ محرم کی بیان کی گئی، اس طرح کی کوئی فضیلت قرآن و سنت میں شب معراج کی نہیں آتی۔ یہ بھی ہمارا من گھڑت افسانہ ہے کہ جس کو ہم نے بنا لیا ہے۔ پھر اس طرح تو بہت سے واقعات پیش آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک معراج ہی کیا، بہرحال یہ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ معراج کے تفصیلی واقعات کہ آپ کہاں آرام فرما رہے تھے، اور پھر کس طرح جبریل امین آئے، آپ کو براق پر سوار کرایا، اور پھر آپ کو ساتھ لے کر مسجد اقصیٰ پہنچے، پھر وہاں سے آسمانوں پر گئے، یہ تفصیلی واقعات تو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ مختصر سے وقت میں یا تو اس تفصیلی واقعے کو ذکر کر کے بات ختم کر دی جائے، یا معراج کے جو مقاصد تھے، اس میں جو حکمتیں تھیں، اس کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے۔ تو مجھے مناسب یہ نظر آیا کہ تفصیلی واقعات تو آپ سنتے رہتے ہیں اور آپ نے بارہا سنا ہے، اس لیے آج کیوں نہ ان مقاصد کا ذکر کیا جائے جن مقاصد کے لیے یہ معراج کا سفر آپ کو کروایا گیا اور آپ کو ملأ اعلیٰ تک بلایا گیا، اور اللہ نے اپنی زیارت سے آپ کو مشرف فرمایا اور ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اور وہاں تک آپ کو لے گئے جہاں تک نہ کوئی پہنچا ہے اور نہ پہنچ سکے گا، نہ کوئی انس پہنچا، نہ کوئی جن پہنچا، نہ کوئی فرشتہ پہنچا۔ یہ سفر آپ کو کرایا گیا۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ سے پہلے اس دنیا میں
جو بھی نبی آیا، جو بھی رسول آیا، وہ کسی ایک خاص قوم کا نبی اور رسول ہوا کرتا تھا. اس کی رسالت اور اس کی نبوت کے حدود متعین ہوتے تھے. مثلا اس نبی کی نبوت کے حدود اس علاقے سے لے کر اس علاقے تک اور اس قوم کے لیے یہ نبی بنا کر کے بھیجے گئے. ہر نبی کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ ہوتا رہا. لیکن اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں بھیجا تو آپ کی نبوت اور رسالت کے لیے یہ تمام حد بندیاں توڑ دی گئیں. اب آپ کسی ایک قوم کے نبی اور رسول نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا ارسلت الی الناس کافہ، مجھے اللہ نے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے آپ کو رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا. اب تک معاملہ یہ تھا کہ آپ سے پہلے جو نبی جن کا تذکرہ قرآن میں آیا وہ سب بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان سے پہلے کے جو نبی ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری شاخ ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے زیادہ تر نبی اسی شاخ میں پیدا ہوئے، اور ان سب کا قبلہ بیت المقدس رہا. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ نبوت اور ریاست کے سلسلے کی جو قیادت ہے، جو سیادت ہے، اب وہ منتقل ہو رہی ہے. اب بنی اسرائیل سے یہ مقام قیادت اور مقام سیادت چھینا جا رہا ہے. اب یہ مقام حاصل ہوگا صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس لیے آپ کو جو یہ سفر کروایا گیا تو مسجد حرام سے سیدھا آسمانوں کی طرف نہیں لے جایا گیا، بلکہ مسجد حرام سے پہلے بیت المقدس تک لے جایا گیا. گویا اب آپ نبی ہوں گے مسجد حرام کے قبلہ والوں کے بھی، اور آپ نبی ہوں گے ان کے بھی جن کا قبلہ بیت المقدس رہ چکا ہے. اس طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ سفر آپ کو پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کرایا گیا. پھر اس سفر میں بہت سے واقعات پیش آئے. ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ نے مسجد اقصی میں پہنچ کر انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی. اکثر سیرت کی کتابوں میں یہی ہے کہ جاتے ہوئے آپ نے یہ امامت فرمائی ہے. جو بھی سیرت کی کتاب اٹھا کر کے آپ پڑھیں گے تو اس میں یہی ملتا ہے کہ جاتے ہوئے آپ نے مسجد اقصی میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی. اب ظاہر سی بات ہے یہ امامت نفل نماز میں ہوئی ہوگی، لیکن ابن کثیر کی روایت میں ہے کہ یہ امامت جاتے ہوئے نہیں بلکہ آسمان سے پھر دوبارہ آپ کو مسجد اقصی میں اتارا گیا، پھر وہاں سے واپس آپ مسجد حرام آئے. واپسی میں مسجد اقصی میں آپ نے یہ امامت فرمائی ہے، اور یہ فجر کی امامت ہے. ابن کثیر نے یہ ذکر کیا، اور اس کے قرائن یہ ذکر کیے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام سے تعارف کروایا گیا. دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہم السلام سے تعارف کروایا گیا. تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے تعارف کروایا گیا.
چوتھے پر پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کا تعارف کروایا گیا، اور سب نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ کسی نے کہا مرحباً بابن الصالح والنبی الصالح، یہ حضرت آدم نے کہا۔ حضرت ابراہیم نے بھی یہی جملہ کہا، مرحباً بابن الصالح والنبی الصالح، اور باقی تمام نبیوں نے کہا مرحباً باخ الصالح والنبی الصالح۔ تو آپ کی نبوت کا اقرار بھی سب سے کروایا گیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر بیت المقدس میں آپ نے جاتے ہوئے نماز پڑھائی تھی تو پھر تعارف کی ضرورت کیا رہ گئی تھی؟ یہاں تو ملاقات ہو چکی تھی، پھر تعارف کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ آپ واپس آئے تب آپ نے امامت فرمائی ہے بیت المقدس میں، اور یہ فجر کی نماز تھی۔ اور اسی سے اس بات کی بھی وہ ملتی ہے کہ جب اگلے دن حضرت جبریل علیہ السلام نماز کا طریقہ کیا ہوگا، نماز کے اوقات کیا ہوں گے، وہ سکھانے کے لیے جب تشریف لائے اور مسلسل 2 دن تک تشریف لائے تو آپ ظہر کے وقت تشریف لائے ہیں۔ پہلے دن ظہر کے وقت تشریف لائے ہیں، فجر کے وقت تشریف نہیں لائے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے جب نماز معراج میں فرض ہو چکی تھی تو جبریل کو فجر میں آنا تھا، ظہر میں کیوں آئے؟ تو ہمارے بعض مفسرین نے یہی جواب دیا ہے کہ فجر کی نماز تو آپ پڑھ چکے تھے انبیاء کے ساتھ بیت المقدس میں، اس لیے آپ نے فجر کی نماز وہاں پڑھ لی، اور ظہر کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور 2 دنوں تک نماز پڑھائی ہے۔ پہلے دن ہر نماز کو اول وقت میں، اور دوسرے دن ہر نماز کو اس کے آخر وقت میں پڑھائی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ما بین ہذین الوقتین وقت لک ولامتک، انہی 2 وقتوں کے درمیان وقت ہے آپ کا اور آپ کی امت کے لیے۔ تو یہ اوقات کی جو تعیین ہے کہ فجر کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک، ظہر کا وقت زوال شمس سے لے کر مثل یا مثلین تک، اور عصر کا وقت ظہر کے بعد سے غروب شمس تک، اور مغرب کا وقت غروب شمس کے بعد سے لے کر کے غیبوبت شفق تک، اور عشاء کا وقت وہاں سے لے کر کے صبح صادق تک، ان اوقات کی تعیین حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے کی گئی۔ بہرحال یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر اس پر غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات آسمانوں پر چند انبیاء کرام علیہم السلام سے کرائی گئی، تمام نبیوں سے نہیں، چند انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات کرائی گئی، حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک۔ یہ چند انبیاء کرام ہیں، پہلے پر حضرت آدم ہیں، دوسرے پر دونوں خلیرے بھائی حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ ہیں۔ ان کے یہ دونوں خالزاد بھائی ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام اور یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ میں یہ رشتہ ہے، خلیرے بھائی ہیں دونوں۔ اور پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف ہیں، چوتھے پر حضرت ادریس ہیں، پانچویں پر حضرت ہارون ہیں، چھٹے پر حضرت موسیٰ ہیں، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس میں جو حکمتیں علماء نے لکھی ہیں وہ یہ کہ ان انبیاء کرام سے ملاقات کر کے دراصل یہ بتانا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان انبیاء کرام کے ساتھ دنیا میں جو حالات پیش آئے
کم و بیش وہی حالات آپ کے ساتھ بھی پیش آ چکے ہیں یا پیش آنے والے ہیں۔ آپ غور کیجئے ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے حالات کے اوپر، دنیا میں کن حالات سے ان کو گزرنا پڑا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو دیکھیے۔ ہر نبی کے حالات کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو وقت کی گنجائش نہیں، صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کو پڑھ لیجئے کہ ان کی مخالفت ان کے گھر سے شروع ہوئی، اور کسی اور نے نہیں، ان کے بھائیوں نے مخالفت کی، اور مخالفت ایسی کہ حد سے گزر گئے۔ ان کو لے جا کر پہلے کنویں میں ڈالا، اور جب تجارتی قافلے والوں نے کنویں سے نکالا تو پھر یہ آ گئے کہ ارے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اور پھر چند سکوں کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا، بیچ دیا، غلام بنا لیے گئے، مصر کے بازار میں لے جا کر بیچے گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا اس سے بھی آپ واقف ہیں، سن چکے ہیں۔ اور پھر ان بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اپنی ضرورتوں کو لے کر آنا، اور ایک بار نہیں 2 بار آنا، اور پھر ان بھائیوں کا اپنے قصور کا اعتراف کرنا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا ان کو معاف کر دینا، اور یہ کہنا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بات پرس نہیں۔ ٹھیک یہی حالات کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش نہیں آئے؟ مکہ میں سب سے پہلی مخالفت آپ کے گھر سے شروع ہوئی، کسی اور نے نہیں، آپ کے حقیقی چچا نے شروع کی۔ وہ چچا جس نے آپ کی ولادت کی خبر پا کر اس باندی کو آزاد کر دیا تھا، جس نے یہ ولادت کی خبر دی تھی، اتنا خوش ہوا تھا۔ لیکن آپ نے جب پہلا پیغام سنایا اور اللہ کے اس حکم کی تعمیل کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اور آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا، تو سب سے پہلے مخالفت کی جو آواز اٹھی وہ کس کی تھی؟ وہی چچا جس نے آپ کی ولادت کی خبر سن کر باندی کو آزاد کیا تھا، وہی کھڑا ہوا اور اس نے کہا تبًّا لک یا محمد الہذا جمعتنا، محمد تمہاری تباہی ہو، کیا اسی لیے تم نے ہم کو یہاں جمع کیا تھا؟ یہ وہی چچا ہے جب آپ مکہ کے بازاروں میں، مکہ کے میلوں میں، حج کے موسم میں لوگوں کو یہ دعوت دیتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہی آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، پتھر مارتا رہتا تھا اور کہتا تھا اے لوگو اس کی بات نہ سنو، لا تسمعوا، اس کی بات نہ سنو، انہو کذاب، یہ جھوٹا ہے۔ یہی چچا تھا۔ ایک طرف وہ یہ کر رہا تھا اور دوسری طرف اس کی بیوی ام جمیل جو ہے وہ کانٹے ادھر ادھر سے چن کر لا کر جس راستے سے آپ کا گزر ہونا ہوتا تھا اس راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ گھر سے آپ کی مخالفت شروع ہوئی، اور پھر جس طرح بھائیوں نے مشورہ کر کے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں لے جا کر ڈالا تھا، ظاہر سی بات ہے اس لیے نہیں ڈالا تھا کہ حضرت یوسف زندہ واپس آ جائیں، اپنا پیچھا چھڑایا تھا۔ اسی طرح مکہ کے مشرکین نے آپ کے قتل کی سازش کر کے مشورہ کیا تھا کہ صبح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے باہر نکلیں گے تو آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ پھر جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر منتقل کیا تھا،
اسی طرح اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال کر مدینہ بھیجا، اور پھر جس طرح ایک دن وہ آیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کہ بھائی آپ کے سامنے سر جھکائے بلکہ سجدہ ریز ہوئے تھے، سجدہ کیا تھا آپ کو، اس زمانے میں سجدے تعظیمی جائز تھا، یہ سجدہ کیا تھا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے قصور کا اعتراف کر لینے کے بعد یہ کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی تم سے بات پرس نہیں۔ ٹھیک ٹھیک، کیا یہی جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نہیں فرمایا تھا جب مکہ فتح ہوا تھا اور تمام مشرکین اور وہ تمام ظالم جنہوں نے آپ کی زندگی مکہ میں اجیرن بنا دی تھی، ان کے سامنے آپ نے جب یہ کہا تھا کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں، تو ان سب نے کہا تھا کہ آپ تو مہربان بھتیجے اور مہربان بھائی ہیں۔ تو اس موقع پر آپ نے وہی جملہ کہا تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ اسی طرح اور نبیوں کی زندگی کا اور آپ کی زندگی سے آپ موازنہ کر لیجئے تو حالات ایسے ہی ہیں۔ بہرحال یہ واقعہ، پھر چھٹے آسمان کا ایک واقعہ اس موقع پر اور ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جب ان سے ملاقات کر کے جانے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے، آواز آئی کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا ان کی امت، یہ میرے بعد دنیا میں گئے لیکن ان کی امت میری امت سے تعداد میں زیادہ جنت میں جائے گی، اس پر رونا آ گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کا تعلق اپنی امتوں کے ساتھ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ وہ تعلق صرف اس دنیا تک محدود نہیں رہتا، آخرت میں بھی ان کا تعلق باقی رہتا ہے۔ باقی اور سارے تعلقات اسی دنیا میں ختم ہو جاتے ہیں، وہاں کوئی تعلق کسی کا باقی نہیں رہ جاتا۔ نبی جس طرح اپنی امتوں کے لیے اس دنیا میں کڑھتے ہیں، اس دنیا کے بعد بھی ان کے اندر یہ کڑھن باقی رہتی ہے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ظاہر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب آپ نے پہلے آسمان پر ملاقات فرمائی تو آپ نے دیکھا کہ کچھ صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کی داہنی جانب، کچھ بائیں جانب ہیں۔ جب داہنی طرف دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو غمگین اور رنجیدہ ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا دائیں طرف جو ذریت ہے وہ جنتی ہے، ان کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف جو ذریت ہے وہ جہنمی ہے، ان کو دیکھتے ہیں تو غمگین ہوتے ہیں اور رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کا تعلق اپنی امت سے اس کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ اور پھر جب آپ اللہ رب العزت سے ملاقات کے بعد واپس تشریف لا رہے ہیں تو بارگاہ ایزدی سے آپ کو 3 تحفے خصوصیت کے ساتھ عطا ہوئے۔ 5 وقت کی نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا مضمون، اس وقت تو سورہ بقرہ نازل نہیں ہوئی تھی، اس میں جو مضمون ہے، جو آسانیاں ہیں اور دعا کی شکل میں اللہ نے اس امت کو وہ چیزیں مانگنا سکھایا ہے، اس کا مضمون اللہ تعالی نے عطا فرمایا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں کا جو مضمون ہے اللہ نے خصوصیت سے وہ عطا فرمایا۔ اور تیسرا انعام یہ عطا فرمایا کہ
یہ امت اگر کبیرہ گناہ کرے گی اور توبہ کرے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کبائر کو معاف فرما دیں گے۔ بات آئی سورہ بقرہ کی آخری آیات کی، تو ایک چیز میں عرض کروں کہ ہمارے بہت سے طلباء کو اور بہت سے ساتھیوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم قرآن کریم یاد کرتے ہیں تو بھول جاتا ہے۔ مشائخ نے اس سلسلے میں ایک عمل لکھا ہے کہ اگر یہ عمل روزانہ سوتے وقت کر لیا جائے تو انشاءاللہ سوئے حفظ سے حفاظت ہو جائے گی۔ جو چیز یاد کریں گے یاد رہے گی، بھولے گی نہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیتیں اولئک هم المفلحون تک، یہ 4 آیتیں اس لیے کہی گئیں کہ بعض حضرات کے نزدیک الف لام میم یہ مستقل آیت نہیں ہے۔ اگر اس کو مستقل آیت مانا جائے تو 5 آیتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر اس کو اس کے بعد والی آیت میں شمار کیا جائے تو کل یہ 4 آیتیں ہوتی ہیں۔ 4 آیتیں یہ اور 3 آیتیں آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، تو 4 اور 3 7 ہوئیں، اور 3 آیتیں سورہ بقرہ کے آخر کی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں سے لے کر کے اور آخر سورت تک روزانہ اتنا پڑھ کر کے جب بستر پر سو رہا ہے سو جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو یاد کیا ہے وہ یاد رہے گا۔ یہ ہمارے مشائخ نے ایک مجرب نسخہ لکھا ہے، مشائخ کا تجربہ کیا ہوا یہ نسخہ ہے۔ بہرحال میں تو معراج کے سلسلے میں ذکر کر رہا تھا کہ 5 وقت کی نمازیں ملی، سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا جو مضمون ہے وہ ملا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کبیرہ گناہوں کی بخشش کا وعدہ کہ جو کبیرہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں اس معراج کے واقعے میں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں لیکن پھر وہ 5 رہ گئیں، اور وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ دلانے پر۔ جب آپ واپس ہوئے تو کسی نے نہیں پوچھا کہ کیا ملا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی کیا ملا، آپ نے فرمایا 50 وقت کی نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت زیادہ ہو جائیں گی، میری امت تو آپ کی امت سے بہت قوی اور طاقتور تھی، وہ 2 وقت کی نمازیں پابندی سے نہیں پڑھ سکی، تو آپ کی امت 50 وقت کی نمازیں کیسے پڑھ سکی؟ جائیے کم کروائیے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، 9 بار آپ آئے گئے۔ اللہ چاہتا تو شروع ہی میں 5 کر دیتا، لیکن نہیں، یہاں جو تعلق ہے بار بار اللہ بلا رہے ہیں، بار بار اللہ بلا رہے ہیں، بار بار اللہ بلا رہے ہیں، یہ آنا جانا ہو رہا ہے۔ 9 مرتبہ میں 45 وقت کی نمازیں گئیں۔ جب 5 رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی بھی زیادہ ہیں، جائیے۔ لیکن آپ نے شاید سوچا ہو کہ ہر مرتبہ میں 5 معاف ہو رہی ہیں، پھر گیا اگر تو ہم اور آپ سوچ رہے ہیں 1 مرتبہ اور چلے گئے ہوتے تو یہ 5 کی جو جھنجھٹ ہے یہ بھی ختم ہو گئی ہوتی۔ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، اب مجھے جاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی۔ پھر جب آپ واپس آئے تو اللہ نے فرمایا لا یبدل القول لدی، ہمارا جو قول ہے وہ بدلہ نہیں کرتا۔ آپ کی امت پڑھے گی 5، ہم اسے گنیں گے 50۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، 5 پڑھے گی ہم 50 گنیں گے۔ اور پھر اللہ کا یہ کتنا بڑا انعام ہے، نبی کو تو معراج ہو گئی، امتیوں کو تو معراج ہونے والی نہیں ہے،
لیکن امتی اس معراج کے ثمرے سے محروم کیسے رہ جائیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ نے معراج میں اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، اور ہر مومن 5 وقت کی ہر نماز میں اپنے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرتا ہے، قرب حاصل کرتا ہے۔ تو یہ نمازیں ایمان والوں کی معراج ہیں۔ بہرحال اور بہت سی باتیں ہیں اس معراج کے واقعے میں۔ جب آپ صبح مکہ میں تشریف لائے اور یہ واقعہ بیان کیا تو پورے مکہ میں تو ہڑبونگ مچ گئی، ارے یہ کیا ہوا؟ خوش ہو گئے تمام مشرکین کہ چلو اب تک تو ہم محمد کو جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد جو کہتے ہیں آسمان سے فرشتہ آتا ہے وہی نازل ہوتی ہے، سب جھوٹ، اور آج تو محمد نے ایسا دعویٰ کر دیا ہے کہ اس کو جھٹلانا تو بالکل آسان ہو گیا۔ اب ایک دوسرے سے خوب ذکر کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کے پاس بھی کچھ لوگ آئے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں یہاں سے مسجد اقصیٰ جائے، پھر وہاں سے آسمانوں پر جائے، جنت دیکھے، جہنم دیکھے، وہاں کے سارے عجائبات دیکھے، نبیوں سے ملاقات کرے، اللہ سے ہم کلام ہو، اور پھر وہ آ کر کہے کہ میں یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا یہ کوئی اور نہیں، وہ کہتا ہے جس کے اوپر تم ایمان لائے ہو۔ تو فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو بالکل سچے۔ ہم تو اس سے زیادہ عجیب اور غریب معاملات میں ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فرشتہ آتا، ہم کہتے ہیں سچ ہے۔ وہ کہتے ہیں وحی آتی ہے، ہم کہتے ہیں سچ ہے۔ یہ تو روزانہ ہم اس کی تصدیق کہتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ گیا تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اسی دن سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق پڑا، سب سے بڑا تصدیق کرنے والا صدیق پڑا۔ پھر لوگوں نے سوالات شروع کیا، اچھا آپ بیت المقدس گئے تھے تو وہاں کتنے دروازے ہیں، اور بیت المقدس میں کتنے ستون ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، اور یہ ہے اور ایسے ہے۔ یہ ایسے سوالات ہیں میرے دوستو جس پر آدمی برسہ برس کسی عمارت میں جاتا ہے لیکن وہ دھیان نہیں دیتا اس پر۔ آپ تو تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے گئے، آپ حضرات کتنے سالوں سے اس مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مسجد کے برآمدے کے بعد جو صحن ہے وہاں کنارے جو اترنے کا راستہ چھوٹا سا ہے اس پر کتنے زینے ہیں تو کتنے لوگ بتا سکیں گے؟ کتنے لوگ بتائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کسی ایک کے بھی ذہن میں، میں تو اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ بنا ہے، لیکن اس وقت میرے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ وہ کتنے زینے ہیں، 1 ہے کہ 2 ہے کہ 3 ہے کہ 4 ہے۔ کتنی کھڑکیاں ہیں مسجد میں، دروازے کتنے ہیں، لیکن اللہ نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیا۔ وہ پوچھتے جاتے تھے اور آپ ان کو دیکھ دیکھ کر جواب دیتے جاتے تھے۔ اور پھر اسی پر آپ نے بس نہیں کیا، آپ نے فرمایا ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا، وہ راستے میں مجھ کو ملا، ان کا ایک اونٹ غائب ہو گیا تھا، اس اونٹ کو وہ تلاش کرنے میں پریشان تھے، اور 3 دن میں تیسرے دن سورج غروب ہونے سے پہلے یہ قافلہ مکہ میں داخل ہوگا، اور آگے جو اونٹ ہوگا وہ خاکستری رنگ کا ہوگا۔ تیسرے دن لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا، اور قافلے والوں سے پوچھا کہ کوئی اونٹ غائب ہو گیا تھا، ان لوگوں نے تصدیق کی، لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، کفر کیا، ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا ہے